حضور کا وسیلہ مانگنا کیا شرک ہے؟ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ وسیلہ ہیں، وہ اللہ سے لے کر ہم کو دیتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل شرک ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں آپ۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو بھی صحابی آپ کے پاس آتے تھے وہ آپ سے کبھی دعا نہیں مانگتے تھے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے تھے کہ آپ اللہ سے مانگیں۔ کبھی یہ نہیں کہتے تھے یا رسول اللہ آپ میرا یہ کام کر دیں، بلکہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین، ہمیشہ اس بات کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف کوئی اپنا موقف پیش کرے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عالم کہلائے، ظاہر عالم تو ایسا کر ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کہلائے، چاہے لاکھوں اس کے فالوورز ہو، ہرگز اس کی باتوں پر آ کر اپنے ایمان کو برباد نہ کر دینا۔ ابھی آپ نے سنا کہ یہاں مفتی طارق مسعود نے یہ کہا کہ کہیں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مدد مانگی ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا یہ کام کر دیں، جبکہ اگر کوئی اس طرح مانگے گا تو یہ شرک ہوگا، تو صحابہ نے اس شرک کو نہیں کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم ہی میں فرما دیا کہ اللہ نے ذرائع رکھے ہیں، اور بخاری شریف میں واضح طور سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو تقسیم کرنے والے کے پاس مانگنا یہ شرک اگر ہوتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کرنے والا بنایا ہی کیوں؟ اور یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اور مزید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں دی گئی، او کما قال، تو چابیاں جس کے پاس ہے یعنی وہ مالک ہے، اور مالک کے پاس جس کے پاس خزانہ ہے ان سے مانگا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر کسی مولوی صاحب نے بنام مولوی، حقیقت میں تو مولوی ہو ہی نہیں سکتا، نے اگر یہ کہا کہ صحابہ کرام نے کبھی اس لیے ایسا نہیں کیا کہ یہ شرک ہے، تو اس کا مطلب انہوں نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے۔ مفتی کا ٹائٹل ہونے کے باوجود بھی بخاری شریف، مسلم شریف وغیرہ کتب احادیث سے بہت دور ہیں۔ بہت مشہور حدیث آپ دیکھ لیجئے، مسلم شریف میں بھی ہے، دیگر کتب احادیث میں بھی ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا سل، اے ربیعہ مانگو، اور حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ یہ حدیث میں اس لیے پیش کر رہا ہوں، ویسے تو بہت سی حدیثیں ہیں، اس حدیث پاک کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دنیاوی چیزیں مانگنے میں حرج نہیں، لیکن جنت کا سوال یہ تو آخرت کی چیز ہے، اور وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے مانگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ جنت میں نہیں دے سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں، یہ آخرت کی چیز ہے، میں کیسے جان سکتا ہوں کہ تمہارا انتقال ایمان کی حالت پر ہوگا یا نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے او غیر ذالک فرمایا، یعنی اور بھی کچھ چاہیے۔ سبحان اللہ، اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب مدد مانگی گئی تو جو نبی شرک اور کفر کو مٹانے تشریف لائے انہوں نے منع نہیں فرمایا بلکہ عطا فرمانے کی بات کر دی، اور یہ مسلم شریف اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ اور مزید بڑھتے ہیں، اگر یہ عالم ہوتے تو ان کو کتابوں کا علم ہونا چاہیے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے المستدرک میں اور اسی طرح ابو یعلا میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کچھ اس طرح فرمایا، مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے، اب دیکھیے صحابہ کرام کا عقیدہ، صرف مولا علی کا نہیں بلکہ دیگر صحابہ کا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اب چونکہ حضور نے مطلق فرما دیا مانگو تو یہ ضرور جنت مانگ لے گا، لیکن ہوا کیا؟ انہوں نے اونٹ کا تذکرہ کیا،
اور جانے کے بعد ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح نہیں فرمایا؟ اس شخص سے بہتر تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا تھی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنت میں اپنی رفاقت مانگ لی. اللہ اکبر. تو یہ آخرت والی چیز مانگنا یہ حدیثوں سے ثابت ہے، اور مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ یہ شرک ہے. اگر یہ شرک ہے تو صحابہ کرام معاذ اللہ مشرک ہوئے مفتی طارق کے کہنے پر، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، تو شرک مٹانے والے نبی نے کیا شرک کیا؟ معاذ اللہ. اور اس کے بعد محدثون نے، امام مسلم نے، امام نسائی نے، امام ابو داود نے، امام حاکم نے، دیگر بزرگوں نے ان روایتوں کو نقل کر کے شرکی یا بات کو نقل کیا. تو یہ ہے آج کل ان مولویوں کی، ان کے طور طریقے کتابوں سے دوری ہے، اور لوگوں کے درمیان ایسی ایموشنل باتیں کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کسی کی تقریر یا سوال و جواب کا سیشن ہو، کسی کی بھی سننے سے پہلے ان کا بیک گراؤنڈ ضرور دیکھے کہ کہیں وہ دیوبندیوں سے، وہابیوں سے، قادیانیوں سے، شیعوں سے تعلق تو نہیں رکھتے. اپنے ایمان کو بچائیے. اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے. آمین. والسلام علیکم. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں